نہیں حکومت نے بڑی آپ لوگوں کے لیے آفر دی ہے اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف درخواست دے عمران خان کو ہم بنی گالہ منتقل کر دیتے ہیں، تو آپ لوگ درخواست کیوں نہیں دیتے؟ پہلے تو کہتے ہیں آپ کی ملاقاتیں اڈیالہ میں جو ہے مشکل ہے، اب وہ یہاں تک تو آ گئے ہیں کہ آپ لوگ درخواست دیں حکومت کو، وہ بنی گالہ عمران خان کو منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ ارے بابا وہی کام کر رہے ہیں، بھٹو کو بھی کہا تھا معافی مانگو، اور ضیاء الحق نے، یہ کوئی دوسری بات تو نہیں ہے، نیا کوئی ڈرامہ سکھائیں، کیوں تاریخ کو بار بار دہراتے ہیں کہ اب کہتے ہیں کہ جی آپ درخواست دیں۔ او بھائی کس چیز کی درخواست دیں؟ ہم نے کوئی جرم کیا ہی نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ عدالتوں میں ان کیسوں کو لگائیں۔ آپ نے ہمیں غداری کا خطاب دیا، سائفر کا کیس کیا، عدالت نے اٹھا کے باہر پھینکا، اپیل میں گیا۔ آپ نے ہم نے بدچلنی کا وہ جو ہے سرٹیفکیٹ دیا کہ جی عدت والا کیس بنایا، وہ بھی اس طرح سے اٹھا کے اپیل میں عدالت نے باہر پھینکا۔ یہ 190 ملین پاؤنڈ یا القادر والا کیوں نہیں سنتے بھائی؟ ایک دھیلے کا مفاد نہیں اٹھایا ہے عمران خان یا بشرا بی بی نے، اس کو لگاؤ، سنو ہم کہہ رہے ہیں۔ اور جب عدالت، جب وہ بابا سلاسل ہے تو اس پر کیسز پہ کیسز کیے جا رہے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ عوامی عدالت کو اب آپ جو ہے وہ نظر انداز نہیں کر سکتے؟ سوشل میڈیا چیخ چیخ کے پکار کے پاکستان کا بچہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان جو ہے بے گناہ ہے، اس کو مخلص، اس کو چھوڑا جائے فی الفور۔ ہم تو کوئی ان سے بھیک مانگنے کے لیے تیار ہیں ہی نہیں، اور نہ ہی بنی گالہ میں عمران خان جو ہے پسند کرے گا کہ وہ قید خانہ جیل بن جائے، سب جیل بن جائے۔ ارے بابا انہوں نے بشرا بی بی کو بھی جو ہے بنی گالہ میں بھیجا تھا، میں نے خود ملاقات وہاں جب کی تھی تو میں حیران ہوا کہ ایک کمرے میں اسے ایسے سیل کر کے کمرہ بند کر دیا تھا اس کو کہ وہ روشنی تک اس کے اندر نہیں آتی تھی۔ وہ اڈیالہ جیل سے بدترین اس کو سلوک کیا گیا تھا، اور زہر تک دینے کی اسے کوشش کی تھی، DDT یا جو بھی تھا اس کا، ایک ہفتہ پورا اس کا جو ہے اندر انجر پنجر ہل گیا تھا۔ لیکن چونکہ تہجد گزار ہے، نیک بی بی ہے بشرا بی بی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ہمت دی اور وہ بچ گئی۔ سو عمران خان کو یہ ہمیں لالی پاپ نہ دیں، یہ ہم نہ قبول کرتے ہیں، نہ یہ ہمیں لالی پاپ دیں۔ ملاقات تو تم کروا نہیں سکتے اڈیالہ جیل میں، اور تم اسے بنی گالہ میں کہاں سے بھجوا سکتے ہو؟ تمہارے پاس اختیار بھی ہے، اس طرح کی بے وقوف مت بناؤ ایک فیلر پھینک کے تو عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کہ دیکھیں جی ہم تو انہیں ریلیف دیتے ہیں، وہ خود ہی لینے کو تیار نہیں ہے۔ ایسے لالی پاپ مت دو جو تمہارے اختیار میں ہی نہیں ہے، جو تمہارے اختیار میں ہے وہ تو تم کر نہیں سکتے ہو۔ اڈیالہ جیل میں ملاقات تو تم کروا نہیں سکتے، ٹرائی کرنا چاہیے، اور یہ تاریخ کے کٹہرے میں ضرور ان سے باز پرس ہوگی، اور عوام بھی ان سے جواب طلبی کرے گی کہ تم نے یہ جو عوام کو مقید کر رکھا ہے، پاکستان کو ایک پہلے پولیس اسٹیٹ تھی، اب گیرزن اسٹیٹ بنا کے اس پہ جمہوریت کا نام و نشان بھی مٹا دیا ہے، اور یہ فضائیت کی انتہا کر دی ہے۔ یہ آپ کو کس نے اختیار دیا تھا؟ یہ دیکھ لیں آپ، مشرف بھی مکے دکھاتا تھا اور اس کو سزائے موت انہی عدالتوں نے دی تھی۔ اور ضیاء الحق کا اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے سزائے موت کی جو ہے سزا دی تھی۔ تو یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے ظلم کرنے والا جو ہے وہ اللہ کی نگاہ میں بھی انشاءاللہ قابل مواخذہ ہے، عوام بھی اس سے حساب لے گی، اور تاریخ تو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ حکومت نے بڑی آپ لوگوں کے لیے آفر دی ہے اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف درخواست دے عمران خان کو ہم بنی گالہ منتقل کر دیتے ہیں، تو آپ لوگ درخواست کیوں نہیں دیتے؟ پہلے تو کہتے ہیں آپ کی ملاقاتیں اڈیالہ میں جو ہے مشکل ہے، اب وہ یہاں تک تو آ گئے ہیں کہ آپ لوگ درخواست دیں حکومت کو، وہ بنی گالہ عمران خان کو منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ ارے بابا وہی کام کر رہے ہیں، بھٹو کو بھی کہا تھا معافی مانگو، اور ضیاء الحق نے، یہ کوئی دوسری بات تو نہیں ہے، نیا کوئی ڈرامہ سکھائیں، کیوں تاریخ کو بار بار دہراتے ہیں کہ اب کہتے ہیں کہ جی آپ درخواست دیں۔ او بھائی کس چیز کی درخواست دیں؟ ہم نے کوئی جرم کیا ہی نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ عدالتوں میں ان کیسوں کو لگائیں۔ آپ نے ہمیں غداری کا خطاب دیا، سائفر کا کیس کیا، عدالت نے اٹھا کے باہر پھینکا، اپیل میں گیا۔ آپ نے ہم نے بدچلنی کا وہ جو ہے سرٹیفکیٹ دیا کہ جی عدت والا کیس بنایا، وہ بھی اس طرح سے اٹھا کے اپیل میں عدالت نے باہر پھینکا۔ یہ 190 ملین پاؤنڈ یا القادر والا کیوں نہیں سنتے بھائی؟ ایک دھیلے کا مفاد نہیں اٹھایا ہے عمران خان یا بشرا بی بی نے، اس کو لگاؤ، سنو ہم کہہ رہے ہیں۔ اور جب عدالت، جب وہ بابا سلاسل ہے تو اس پر کیسز پہ کیسز کیے جا رہے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ عوامی عدالت کو اب آپ جو ہے وہ نظر انداز نہیں کر سکتے؟
سوشل میڈیا چیخ کے پکار کے پاکستان کا بچہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان جو ہے بے گناہ ہے، اس کو مخلص اس کو چھوڑا جائے فی الفور۔ ہم تو کوئی ان سے بھیک مانگنے کے لیے تیار ہیں ہی نہیں، اور نہ ہی بنی گالہ میں عمران خان جو ہے پسند کرے گا کہ وہ قید خانہ جیل بن جائے، سب جیل بن جائے۔ ارے بابا، انہوں نے بشرا بی بی کو بھی جو ہے بنی گالہ میں بھیجا تھا۔ میں نے خود ملاقات وہاں جب کی تھی تو میں حیران ہوا کہ ایک کمرے میں اسے ایسے سیل کر کے کمرہ بند کر دیا تھا اس کو کہ وہ روشنی تک اس کے اندر نہیں آتی تھی۔ وہ اڈیالہ جیل سے بدترین اس کو سلوک کیا گیا تھا، اور زہر تک دینے کی اسے کوشش کی تھی، DDT یا جو بھی تھا اس کا۔ ایک ہفتہ پورا اس کا جو ہے اندر انجر پنجر ہل گیا تھا، لیکن چونکہ تہجد گزار ہے، نیک بی بی ہے بشرا بی بی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ہمت دی اور وہ بچ گئی۔ تو عمران خان کو یہ ہمیں لالی پاپ نہ دیں، یہ ہم نہ قبول کرتے ہیں، نہ یہ ہمیں لالی پاپ دیں۔ ملاقات تو تم کروا نہیں سکتے اڈیالہ جیل میں، اور تم اسے بنی گالہ میں کہاں سے بھجوا سکتے ہو؟ تمہارے پاس اختیار بھی ہے، اس طرح کی بے وقوف مت بناؤ ایک فیلر پھینک کے تو عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کہ دیکھیں جی ہم تو انہیں ریلیف دیتے ہیں، وہ خود ہی لینے کو تیار نہیں ہے۔ ایسے لالی پاپ مت دو جو تمہارے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ جو تمہارے اختیار میں ہے وہ تو تم کر نہیں سکتے ہو، اڈیالہ جیل میں ملاقات تو تم کروا نہیں سکتے، بنی گالہ کہاں بھیجو؟ لاسٹلی بتائیے گا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے یہ بیساکھیوں پہ کھڑی ہے اور ان کے پیچھے طاقتور حلقوں کا جو ہاتھ ہے۔ اب طاقتور حلقوں کے قریبی صحافیوں نے یہ خبر دی ہے کہ پنجاب کے اوپر جو ہے طاقتور حلقوں نے مریم سرکار کے پیچھے ہاتھ اب اٹھا لیا ہے، تو وہ اب حکومت گری تو نہیں ہے اس کے باوجود بھی؟ دیکھیں، یہ کمزوری کی انتہا ہوتی ہے جب اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں۔ سو مقتدر حلقے میں بھی اقتدار وہ طاقت نہیں رہی ہے۔ دیکھیں، عوام جب کا سیل رواں ہوتا ہے تو نیپال کی طرح آپ کو ایئر لفٹ کر کے پھینکا جاتا ہے، اور جب عوام اٹھتی ہے تو آپ دیکھیں ترکی کی طرح آپ کے جو پبلک کرتی ہے جرنیلوں کے ساتھ، آپ نے وہ بھی دیکھا ہے، اور آپ نے ہندوستان میں بھی دیکھا کہ جو حسینہ واجد کی جبلت 15 سال تک قائم و دائم تھی، اب اسے دنیا میں کہیں پناہ نہیں مل رہی ہے۔ سو ان کا بھی اب حال یہی ہو گیا ہے، وہ بھی جان چھڑوانا چاہتے ہیں، ان چوروں ڈاکوں لٹیروں سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں، مگر دوسری طرف وہ عمران خان اور اس کی ہر دل عزیز مقبولیت سے اتنے خائف ہیں۔ حالانکہ عمران خان بار بار کہہ چکا ہے کہ میں استحکام پاکستان چاہتا ہوں، انتقام کا میرا شیبہ نہیں ہے۔ اور جب ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے عمران خان تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکمبہ دہن، وہ ہم ان کے قدموں کے برابر نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر سارے اپنے مخالفوں کو معاف کر دیا تھا، وہ تو اس کا قائل ہے۔ اور نیلسن منڈیلا کی وہ مثال دیتا ہے کہ جس نے بوتھا نے جس نے 27 سال اسے اندر رکھا تھا، اس کے ساتھ بھی اس نے جو ہے ملک کی مفاد کی خاطر جو ہے اس کا جو ہے ایک الحاق کیا تھا۔ تو اس لیے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اگر یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ چور ڈاکو لٹیرے ہیں تو پھر ان کو خدا را مینڈیٹ عوام کا واپس کرو، آئین پر عملداری کرو، قانون کی پاسداری کرو، اسی میں ملک کی جو ہے بقا ہے اور اسی میں ملک کی ترقی اور ترویج ہے۔